جی ویلکم بیک جی ناظرین، میں پادری متی کرامت پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ ایک بار پھر آپ سبوں کے درمیان موجود ہوں۔ بریک پہ جانے سے پہلے خداوند کے خادم پاسٹر ذیشان کے ساتھ خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی تھی۔ پاک جمعرات کی بابت وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں پاک عشاء میں کس طرح شامل ہونا چاہیے۔ جی پاسٹر جی ویلکم اگین، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور میں چاہتا ہوں سیکنڈ بات پہ اب بات کریں، جو سیکنڈ ایونٹ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے پاؤں دھوئے، اور آپ نے پہلے ہی فرمایا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے پہلے وہ چھوٹا اور خدمت کرے۔ سر میں اس تعلیم کی ایک جیتی جاگتی ایک مثال دینا چاہوں گا کہ یسوع مسیح نے یہ پریکٹس تو قائم کر دی اپنے شاگردوں کو سکھانے کے لیے کہ اگر تم بڑا بننا چاہتے ہو تو پہلے چھوٹا بناؤ۔ میں جیلم میں خدمت کر رہا ہوں تو وہاں پر وہاں کے موسلی خادموں کے آپس میں تنازع بن گئے، ناراضگیاں ہوں گی جن میں میں بھی شامل تھا۔ وہاں پر ایک شخص گزرا ہے شالوم سینٹر میں، اس کا نام تھا ایڈون۔ بھائی ایڈون نے اور اس کی بیوی نے ایک بڑا زبردست کام کیا۔ انہوں نے سارے جیلم کے خادموں کو شالوم سینٹر میں اپنے خرچے پہ انوائٹ کیا، اور ان کو 3 دن تک وہاں پہ رکھا، اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ 3 دن یہاں پہ رہیں، خدا کے کلام کو شیئر کریں، دعا کریں، اور پھر ہم آخری دن عشاء ربانی کریں گے۔ اچھا، ہمیں نہیں تھا پتا کہ ان کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ ہم نے 3 دن وہاں پہ گزارے، پر تھوڑا ہم ایک دوسرے سے ریزرو رہتے تھے سارے خادمین۔ پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے جب تیسرا دن آیا عشاء ربانی سے پہلے، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سے پہلے پاؤں دھونے کی رسم کر لیتے ہیں۔ انہوں نے جب کہا پاؤں دھونے کی رسم کرنی ہے تو اس کے لیے تو ہم نے ایک دوسرے کے پاؤں کو ہاتھ لگانا تھا، تو آلریڈی ہمارے دل ایک دوسرے کے بارے میں سخت تھے۔ اور پھر جب عشاء ربانی میں شامل ہونا تھا تو انہوں نے ان کی مسز نے کہہ دیا بھائی ایڈون کی کہ ایسا ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے نامناسب پن اپنا چیک کر لینا ہے کہ عشاء ربانی میں شامل ہونے سے پہلے آپ کے دل میں کوئی رنجش تو نہیں ایسی۔ تو ہم نے وہاں پر اپنے آپ کو دلی طور پہ سارے خادموں نے تیار کیا۔ اب وہاں پر ہوا یہ کہ عشاء ربانی سے پہلے جب پاؤں دھونے کی رسم شروع ہوئی تو خادمین ایک دوسرے کے پاؤں دھو رہے تھے، اور جو بھی پاؤں دھونے کے لیے آگے بڑھتا تھا، جب میں کسی کے پاؤں دھو رہا ہوتا تھا وہ شخص رو رہا ہوتا تھا، جب میرے کوئی دھو رہا تھا تو میں رو رہا تھا۔ وہاں پر ہم نے رو کے ایک دوسرے کو گلے لگایا، ہماری آپس میں صلح ہوگی۔ اس کے بعد وہاں کی فضا میں بہت بڑا بدلاؤ آیا۔ یسوع مسیح نے یہ جو پریکٹس کی، اس پریکٹس کو ہم نے اسپرچولی جب اپنی زندگی میں اپلیکیٹ کیا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اس کی بنیادی افادیت کیا ہے۔ اس سے ہمارے اندر سولوڈیرٹی پیدا ہوتی ہے، وہ تفرقہ جو کبھی کبھار ہمارے ذاتی گھمنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو سر میں اس کو اسی طرح سے لیتا ہوں۔ پریز گاڈ۔ اور پاسٹر جی بڑے خوبصورت الفاظ بھی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی صلیب اٹھائے اور اپنی خودی سے انکار کرے۔ اور یہ میرا خیال ہے بہت اچھا سما ہوتا ہے اپنی خودی سے انکار کرنے کا، اور مسیح یسوع کی محبت کو اجاگر کرنے کا۔ اور جس طرح دیکھیں پہلے سب اپنی خودی کے اندر تھے، تمام خادمین سخت دلی کے اندر تھے، ایک دوسرے کے ساتھ نہ بولنا، رویے سنجیدہ نہ ہونا، اور جو ہی خداوند یسوع مسیح کی محبت میں آ گئے اور رویے بھی چینج، دل بھی چینج، اور سب کچھ چینج، اور وہ فضا جو پہلے نفرت کی تھی بعد میں محبت کی ہوگی۔ اور یہ بڑا خوبصورت دن اس بابت بھی ہے کہ ہمیں اپنی خودی کے انکار کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی آکڑ میں، اپنے غرور میں، اپنی حسد میں، اپنی جیلس میں نہیں رہنا، بلکہ مسیح یسوع کو اپنی زندگی میں پریزنٹ کرنا ہے، اور ہم خدمت کر کے ہی کر سکتے ہیں۔ اور پاسٹر جی میں چاہتا ہوں بتائیں تیسری جو بڑا اس دن خوبصورت بات ہے، ایونٹ ہے، وہ ہے دعا کا۔ مسیح یسوع نے کہا جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ تھینک یو سر۔
آپ مجھے ایک ڈسپنسیشن کے لحاظ سے ایک موقع دیتے جا رہے ہیں اور بڑا خوبصورت ربط قائم ہو رہا ہے اس سے. میرے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے بات کرنے میں. سر یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں نا تیسرا ایونٹ جو کہ مسیح خداوند نے انہیں کہا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. یہ دعا یسوع مسیح نے ان کو یہاں پہ بتایا کہ کرو. پر کلام مقدس میں آگے ہمیں ملتا ہے کہ جب یسوع مسیح کو پکڑنے والے آئے تو انہوں نے ان سے ایک بات کہی, یہ تمہاری گھڑی اور تاریکی کا اختیار ہے. اب مسیح خداوند اپنے شاگردوں کو اس سے پہلے کہ تاریکی کا اختیار جو ہے ان پر حملہ آور ہو, جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اس دعا کو کروانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک اسپرچول وارفیئر سٹارٹ ہو چکی تھی, اور اب وہ اسپرچول وارفیئر جو تھی وہ فزیکل وارفیئر میں آنے والی تھی. یسوع مسیح نے ان کو یہ بتانا چاہا کہ دعا جو ہے تمہیں روحانی اور جسمانی جنگوں سے بچانے کا خدا کی طرف سے دیا ہوا ایک بڑا مضبوط ہتھیار ہے. تو یسوع مسیح نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. اور اسی دن ہمیں مسیح کا ایک کلیہ ملتا ہے, ایک بھید ملتا ہے. وہ یہ کہ یسوع مسیح نے جب شاگردوں کو دیکھا نا کہ وہ دعا نہیں کر رہے تو انہوں نے گلہ کیا, انہوں نے کہا تم ایک گھڑی بھی میرے ساتھ نہ جاگ سکے. اب اردو زبان دانی میں سر ہمیں ملتا ہے ایک گھڑی, پر جب ہم انگریزی زبان دانی میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے 1 hour. تو یسوع مسیح نے ان کو آزمائش سے بچنے کے لیے جو اپنی ٹیچنگ میں انسٹرکشن دی تھی وہ یہ تھی کہ اگر آزمائش سے بچنا چاہتے ہو تو منیمم آپ 1 گھنٹہ پرے کرو. تو یہاں سے ہمیں دعا کا ایک ایسا اصول مل جاتا ہے جس کو مسیح کے شاگرد پریکٹس کرتے تھے, جو مسیح نے خود ان کو ٹائم, آپ پیچھے جتنا دیکھیں وہاں پہ ہمیں ٹائمنگ کا تھوڑا سا نا کنفیوژن رہتا ہے, پر یہاں پر آزمائش سے بچنے کے لیے جو ٹائمنگ شیئر کی گئی ہے وہ 1 گھنٹہ کلیئرلی ہے. تو اس ایونٹ میں مجھے یہ بھی پڑھ کے بڑی برکت ملتی ہے کہ ہمیں کلیئر کٹ پتہ ہے اگر ٹیمپٹیشن سے ہم نے بچنا ہے, آزمائش سے بچنا ہے تو کم از کم 1 گھنٹہ پرے کر لیں. پریز گاڈ. اور پاسٹر جی میں چاہتا ہوں جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے ہمارے عزیز ہیں جو آج غربت کے اندر ہیں, پریشانی کے اندر ہیں, دکھوں کے اندر ہیں, مصیبتوں کے اندر ہیں, اور یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں حالات کی وجہ سے. آپ آج چونکہ دعا کی بابت بتا رہے ہیں کہ آزمائش میں نہ پڑنے کے لیے لازم ہے کہ ہم دعا مانگیں, جس طرح خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا. میں چاہتا ہوں ناظرین کو بھی آپ بتائیں کہ کس طرح ہم اپنے گھروں کو تبدیل کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں, اور خدا پھر ہمارے گھرانوں کو بدل کر آسمان کے دریچے کھول کر اپنی برکات جاری کرے گا. سر کیونکہ آپ خدمت میں ہیں اور خداوند کے فضل سے آپ نے ان لوگوں کے ساتھ مل کے کام شروع کیا جن لوگوں کا پاکستان کی کلیسیا کے لیے ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کے علاقے کی خدمت سے میں بخوبی طور پہ واقف بھی ہوں, اور آپ اس بات کے بارے میں ازرو بائبل اس چیز سے متفق ہوں گے کہ ایمان جو ہے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ٹیچنگ سے ہوتی ہے. تو بائبل ٹیچنگز کا ہونا بڑا ضروری ہے. آج کے دور میں ہمیں اپنے لوگوں کو بیبلیکل پوائنٹ آف ویو سے نہ صرف ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, جیسے کہ ایک فلسفی ہے کہ آپ نے پہلے ایجوکیشن لینی ہے, پھر اپلیکیشن کرنی ہے, پھر ٹرانسفارمیشن ہونی ہے اس کی. تو پہلی چیز ہمیں ٹرانسفارمڈ ہونے کے لیے ایجوکیشن کا ہونا بڑا ضروری ہے. جیسا آپ کے پروگرام کا نام ہے ایمان کی گفتگو, سائیکالوجی کے مطابق ایمان, اعتماد یا یقین انسان کے اندر کیسے بنتا ہے؟ وہ ایسے بنتا ہے کہ جو چیز وہ بار بار سنتا ہے اور بار بار بولتا ہے وہ اس کا ایمان بن جاتی ہے, چاہے وہ جھوٹی ہو. جیسے کہ آج اگر کسی بندے کو سیکولر پوائنٹ آف ویو سے پوچھ لیا جائے کہ جی دنیا کی سپر پاور کون ہے, تو وہ کہے گا جی امریکہ ہے. تو اگر اس سے پوچھا جائے کبھی آپ امریکہ گئے ہو تو وہ کہے گا نہیں. اگر اس سے آپ پوچھیں کہ آپ نے ان کی آرمی کو کبھی وزٹ کیا, وہ کہے گا نہیں. تو باوجود اس کے وہ کیوں اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ سپر پاور ہے؟ کیونکہ اس نے بار بار سنا بھی ہے اور بار بار بولا بھی ہے.
اسی طرح سے جب ہم اپنے لوگوں کو ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے ایجوکیٹ کریں گے تو جو چیز ہم بار بار سنا رہے ہیں ایک ٹائم آئے گا وہ بار بار بولیں گے، اور جو سنایا گیا ہے اور جو بولا گیا ہے وہ ان کے ایمان کی پختگی بن جائے گا، اور جب ان کے ایمان کی پختگی بن جائے گا تو پھر ان کی زندگی ٹرانسفارم ہو جائے گی۔ آمین آمین۔ اور لکھا بھی ہے خداوند کے پاک کلام میں، پاس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ پاسٹر جی خداوند آپ کو برکت دے، بڑی خوبصورت باتیں آج آپ نے ناظرین کو بتائیں اور یقیناً سبوں نے بڑی برکت پائی۔ ناظرین، ہم انسان ہیں، انسان ہوتے ہوئے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر بہت زیادہ مصروف ہیں، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انسان جتنی دیر زمین پر بسیرا کرتا ہے اس کی زندگی میں سے کام کم نہیں ہوتے، مگر آپ کو کامیاب مسیحی زندگی بسر کرنے کے لیے مسیح سے جڑا رہنا بہت لازمی ہے۔ اگر آپ خاندانی طور پہ، ذاتی طور پہ آج مصیبت کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، دکھوں کا شکار ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑیں۔ آپ دعا کریں، دعا کرنے والے بن جائیں۔ جب آپ دعا کریں گے، میرا ایمان ہے اگر آپ بدی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، گناہ کے اندر کر رہے ہیں، زناکاری کے اندر کر رہے ہیں، حرام کاری کے اندر کر رہے ہیں، بت پرستی کے اندر ہیں، توہم پرستی کے اندر ہیں، جب آپ مسیح کے حضور گھٹنے ٹیک کر جھک جائیں گے، دعا کریں گے، تو میرا مسیح آپ کے سخت دلوں کو بھی نرم کرے گا، آپ کے سخت دلوں کی بنجر زمین کو بھی وہ نرم کرے گا، اور جب آپ کے دل کے اندر مسیح آ جائے گا تو پھر آپ پہلے جیسے نہ رہیں گے، اور آپ جب دعا کا بیج بوئیں گے تو میرا ایمان ہے کہ جب آپ ہر روز دعا کا بیج خود بوئیں گے، اپنی فیملی کے ساتھ مل کر بوئیں گے، تو آنے والا وقت آپ کے لیے ہریالی کا ہوگا، بحالی کا ہوگا، برکات کا ہوگا، نعمتوں کا ہوگا، توڑوں کا ہوگا۔ آج پاک جمعرات ہے، آپ ضرور اس دن کو منائیں، مگر صرف منائیں نہ، مسیح کو مانیں بھی، اور مسیح کو اپنی زندگی دے دیں، شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں، اپنی غلطیاں، خطائیں، گناہ سارے مسیح کے سپرد کر دیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے العلانیہ زمین پر آ کر اعلان کیا کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ۔ وہ آج بھی آپ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ گناہ سے دبے ہوئے لوگوں، بدکرداری سے دبے ہوئے لوگوں، حرام کاری سے دبے ہوئے لوگوں، منشیات نوشی سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے۔ مسیح آپ کے گناہ لینا چاہتا ہے تاکہ آپ ہلاک نہ ہوں، ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ آئے میں آپ سبوں کے لیے دعا مانگنا چاہتا ہوں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ آسمانی باپ، یسوع نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں، سب سے پہلے تیرے ممسوح کے لیے، تیرے خادم پاسٹر ذیشان کے لیے، خداوند پاسٹر ذیشان کے لیے، ان کے پورے گھرانے کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، ان کی کانگریگیشن کے لیے تیری برکت مانگتا ہوں، ڈائریکٹر ریورڈ ڈین کے لیے، ان کے والد والدہ کے لیے، ساری ہوشانہ ٹیلی ویژن کی ٹیم کے لیے خداوند تیری برکت مانگتے ہیں۔ ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، پاک افواج کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہیں، عدلیہ پاکستان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، میڈیا پاکستان کے لیے خداوند برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں خداوند سبوں کے لیے تیری نام بنام برکت مانگتا ہوں۔ جتنے بھائی بہنوں نے ہوشانہ ٹیلی ویژن کو اپنی دعائیں درخواستیں بھیجی ہیں خداوند ایک ایک کے لیے تیری برکت کی دعا کرتے ہیں، یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔ ناظرین، اس سے پیشتر کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میری آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ انڈرائیڈ موبائل فون استعمال کرتے ہیں تو ابھی پلے سٹور پہ جائیں، لکھیں ہوشانہ ٹی وی، اور ہوشانہ ٹی وی کے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، تاکہ اگر آپ گھر کے اندر موجود نہیں ہیں، باہر سفر میں ہیں، اپنی جاب پر ہیں، تو بآسانی ہوشانہ ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے خداوند کے پاک کلام سے جڑے رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب کو استعمال کرتے ہیں تو ابھی یوٹیوب پہ ہوشانہ ٹی وی لکھیں اور ہوشانہ ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ جو ہی کوئی نیا پروگرام یا نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو اس کی رسائی آپ تک بآسانی ہو سکے۔ گاڈ بلیس یو آل۔